اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 38۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا۔ یہ حقیقت ہے کہ جب بندہ کسی پر اللہ کی مہربانیاں دیکھتا ہے تو اس کے دل میں بھی شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ میرے اوپر بھی خصوصی رحمت فرما دے۔ اس آیت میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، آپ بوڑھے ہو چکے تھے، آپ کی بیوی بانجھ ہو چکی تھی، لیکن جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسمی پھل دیکھے تو آپ نے فوری اللہ تعالیٰ کے حضور دست سوال دراز کر دیا کہ اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو مجھے خلاف معمول اولاد بھی دے سکتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، زکریا علیہ السلام نے وہیں اپنے رب سے دعا کی، یعنی جس جگہ حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت دیکھی تھی اسی مکان میں اسی وقت میں دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا شوق رغبت پیدا ہو گئی۔ چنانچہ آپ نے اللہ رب العزت کے آگے دست سوال دراز کر دیا اور آہوزاری کے ساتھ دعا مانگی۔ دعا میں طاقت آہوزاری کے ذریعے سے آتی ہے۔ آج جو ہماری دعاؤں میں طاقت نہیں ہے وہ آہوزاری رونے کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہا ہے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، میرے رب مجھے اپنی طرف سے معمول کے خلاف ایسی اولاد عطا فرما جو نیک صالح مبارک متقی پرہیزگار ہو، اپنے اخلاق اعمال کے لحاظ سے میری اور تیری اور اچھے لوگوں کی پسندیدہ ہو، اس سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے اور میرے بعد وہی میرا وارث ہو۔ نقطہ ایک سوال کا جواب۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا پہلے سے ہی پتہ تھا، تو آپ نے حضرت مریم علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد بے موسمی اولاد کی تمنا کی، اس لیے کہ انسان اگرچہ کسی چیز کی حقیقت کو جاننے والا ہو لیکن بعض اوقات اس کا ذوق و شوق و رغبت اسی وقت بڑھتی ہے جب وہ کسی چیز کا معائنہ کرتا ہے، آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اگرچہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ بے موقع بھی اولاد دینے پر قادر ہے، مگر چونکہ آپ نے مشاہدہ نہیں کیا تھا اس لیے بڑھاپے کی حالت میں اولاد کے لیے دعا کرنے کی جرت نہ ہوتی تھی، لیکن جب اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھ لی تو آپ میں دعا مانگنے کی رغبت اور ذوق و شوق پیدا ہو گیا۔ انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے، یعنی اے اللہ آپ میری دعا کو سن رہے ہیں، آپ ہی قبول کرنے والے ہیں، اگر آپ میری دعا کو قبول فرما لیں تو یہ آپ کی رحمت ہوگی اور اگر آپ اسے قبول نہ فرمائیں تو یہ آپ کی حکمت ہوگی۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ اس آیت کریمہ میں ہمارے لیے کئی اہم ہدایات پیغامات پوشیدہ ہیں جو زندگی کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان پیغامات اور میسیجز کو غور سے پڑھیں، پھر اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کریں تاکہ زندگی میں سکون نصیب ہو جائے۔ نمبر ایک، اپنے پاک کردار سے دوسروں کو متاثر کر دیں۔ بعض اوقات کسی کی نیک صالح اولاد دے کر دوسرے کے دل میں بھی اس جیسی نیک اولاد مانگنے کا جذبہ شوق و ذوق پیدا ہو جاتا ہے۔ بس نوجوانوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو گناہوں کی نحوست سے بچائیں، نیک صالح بن جائیں تاکہ آپ کے کردار نیکی اور تقوی کو دیکھ کر دوسروں کے دلوں میں بھی اپنی اولاد کو آپ جیسا نیک صالح بنانے کا جذبہ بیدار ہو جائے۔ نمبر دو، یہ زہد و تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ نیک اولاد کی خواہش رکھنا، اس کے لیے دعا کرنا زہد و تقوی کے خلاف نہیں ہے، بلکہ انبیاء کرام صالحین کی سنت ہے۔ ایک دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، جس طرح ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویاں اور اولاد عطا کیں، اسی طرح یہ نعمت انبیاء سابقین کو بھی عطا کی گئی۔ بس نیک اولاد مانگنی چاہیے، یہ صدقہ جاریہ بھی ہے اور بلندی درجات کا ذریعہ بھی ہے۔ نمبر تین، اولاد ایسی مانگیں۔ اللہ رب العزت سے صرف اولاد نہیں مانگنی چاہیے یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما، بلکہ نیک صالح پاکیزہ اولاد مانگنی چاہیے جو اللہ رب العزت کی فرما بردار، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، ورنہ نافرمان، کھیل تماشے میں ملوث، فضولیات اور بری عادات کی شکار اولاد والدین کی نیک نامی تو کہاں کرے گی، ان کے لیے وبال جان بدنامی کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے پاکیزہ اولاد کی دعا فرمائی ہے، اور سورہ فرقان میں اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندوں کی ایک دعا کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے رب ہمیں بیوی بچے ایسے عنایت فرما جنہیں دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی، دل خوش ہو اور ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا دے۔ پس ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت سے نیک اور صالح اولاد کی دعائیں مانگیں تاکہ وہ اللہ کی فرما بردار ہو اور والدین کی نیک نامی اور ان کی نجات کا ذریعہ بھی ہو۔ اولاد تین قسم کی ہوتی ہے۔ محبوب العارفین حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجدد دعوت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں اولاد تین قسم کی ہوتی ہے۔ نمبر ایک، پوت، جو ماں باپ کی عزت کو اپنی جگہ برقرار رکھے، نہ بڑھائے نہ گھٹائے۔
نمبر 2 کپوت، جو نالائق ہو اور اپنے ماں باپ کے وقار کو ٹھیس پہنچائے اور ان کی عزت کو بٹا لگائے۔ نمبر 3 سپوت، جو ماں باپ کی عزت کو 4 چاند لگائے۔ کسی ہندی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اس کے شعر کا ترجمہ یہ ہے: آپ سپوت بن کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اگر ایسا نہیں کریں گے تو پیشاب کے قطرے ہی رہیں گے۔ جو اللہ کی عبادت کرے وہ سپوت ہے، ورنہ پیشاب کا پیشاب ہی ہے۔ نمبر 4 اس وقت قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے۔ مبارک وقت اور مبارک جگہ میں دعا کرنے سے قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے، اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے اسی جگہ دعا فرمائی جہاں اللہ رب العزت کی خصوصی رحمتوں کو دیکھا تھا۔ نمبر 5 اس وقت دعا کریں دوسروں پر اللہ کے انعامات کی بارش دیکھ کر بارگاہ الہی میں دستے سوال دراز کرنا چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے، ورنہ جو آپ کے پہلے اعمال ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، ملیا میٹ ہو جائیں گے۔ نمبر 6 اللہ پر نظر رکھیں۔ من لدنک کے الفاظ سے معلوم ہوا دعا کرتے ہوئے اسباب کی بجائے مسبب الاسباب پر نظر رکھنی چاہیے۔ نمبر 7 یہ آداب دعا کے خلاف نہیں ہے، ایسے امور کے لیے دعا کرنا جو اسباب قریبہ سے ہٹ کر ہوں آداب دعا کے منافی نہیں ہے۔ یعنی دعائیں مانگنی چاہیے، ہر قسم کی دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، دنیاوی ضروریات ہوں یا اخروی ضروریات ہوں، روز اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے، اپنے تعلق کو اللہ سے بڑھانا چاہیے۔ آج دعا میں بھی ہم سستی کرتے ہیں، دعا مانگتے ہی نہیں ہے، دعا مانگنے کا دل ہی نہیں کرتا، نماز پڑھنے کا بھی دل نہیں کرتا، پھر اس کے بعد دعا مانگنے کا بھی دل نہیں کرتا۔ جس کو اللہ تعالیٰ نوازنا چاہتے ہیں اسے دعاؤں میں لگا دیتے ہیں، اور جس کو نوازنا نہیں چاہتے وہ پھر دعاؤں میں سستی کرتا ہے۔ ہم دیکھ لیں، اپنی زندگی کا جائزہ لے لیں کہ میں اللہ سے کتنی ہدایت کی دعا کرتا ہوں، میں اللہ سے کتنی عافیت کی دعا کرتا ہوں، میں اپنی ضروریات کو اللہ سے کتنا مانگتا ہوں، دعا کے لیے کتنا وقت نکالتا ہوں۔ ہم تو بڑی مشکل سے نماز پڑھتے ہیں، بڑی مشکل سے نماز کے لیے وقت نکالتے ہیں، تو پھر دعا کے لیے وقت بالکل بھی نہیں نکالتے۔ حالانکہ دعا کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے، کیونکہ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا الگ سے عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، یہ ہماری بے رغبتی ہے اللہ سے، اس کے رسول سے، دین سے، قرآن و حدیث سے، جس کے نتیجے میں ہمیں دعائیں مانگنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی توفیق مانگیں، اور ہمت کر کے روزانہ نیت کر لیں کہ کم از کم 20 منٹ دعا مانگنی ہے۔ قبلہ رخ ہو کر، باوضو ہو کر، روزانہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے 20 منٹ دعا مانگنی ہے۔ 20 منٹ زبردستی اپنے آپ کو بٹھائیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے چلے جائیں، اپنی ضروریات کو مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہی سارے مسئلوں کو حل کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ آپ کی ساری پریشانیوں کا حل اللہ کے پاس ہے، لوگوں کے پاس نہیں ہے، بادشاہوں کے پاس نہیں ہے، امیروں کے پاس نہیں ہے، وزیروں کے پاس نہیں ہے، صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کرے ہمیں اس بات کا یقین آ جائے، ہمیں سمجھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کا بھی اہتمام نصیب فرمائے۔ آمین۔